بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ذرا انگریزی کمزور ہے تو اگر اجازت دیں اردو میں سے. اچھا عاصم بھائی فرما رہے تھے کہ کوئی لطیفہ سنا دینا, تو میں سوچا تھا ان سے کہوں کہ چائے کا وقفہ کر دیں. بہرحال جو میل ان کی طرف سے مجھے آئی اور اس کی جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا یا ہیومن ریسورس کی جو سائنس ہے اس کا آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں کیا رول ہے. تو اسی سمجھ کو مد نظر رکھ کے چند ایک باتیں میں نے نوٹ کی یہاں پہ. اب اس طرح کے چھوٹے سے سیمینار کا مقصد یا پرپز یا اس کی جو طاقت اسٹرینتھ ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ چند لمحے آپ سے کچھ پیار محبت باتیں کریں, آئیڈیاز کچھ شیئر کریں, آپ کا ہم سے تعارف ہو جائے, ہمارا آپ سے تعارف ہو جائے, اور لینتھی ڈسکشنز کے لیے پھر اور دوسرے ٹریننگز کے لینتھی سیشنز ہوتے ہیں وہ اس کے لیے مناسب ہوتے ہیں. تو چند ایک چیزیں ٹپس اینڈ ٹیکنیکس کی شکل میں میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں گا. اس کے علاوہ میں انٹروڈیوس بھی کروانا چاہوں گا, ہمارے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکشن کے ہیڈ ہیں مقبول احمد چودھری, وہ بھی اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور ایچ آر سے نادیہ ہیں, مس نادیہ ایچ آر آفیسر ہے, وہ بھی موجود ہیں. تو آپ جب اپنے سی وی سرکولیٹ کر رہے ہیں مختلف سٹالز پہ اور کوئی بچ جائے اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کو کیا کرنا ہے تو وہ آپ ہمیں بھی دے سکتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں رول کیا ہے, پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ بذات خود ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے کیا. تو میں یہ سوچا تھا کہ میں اس کا کون سا اسپیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ یہ اتنا آسان سوال ہے کہ آپ ڈیفینیشن آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ گوگل پہ ٹائپ کریں اور ہزارہا قسم کی ورائٹیز کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ جاتی ہیں, اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں گا تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے اس سے بہتر ڈیفینیشن پڑھی. تو جب بھی نیٹ سے کوئی مواد اٹھاؤں گا تو اس کا کوئی بہتر نعم البدل ڈیفینیٹلی موجود ہوگا, مگر نیٹ پہ جتنی بھی ڈیفینیشنز اویلیبل ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی, وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے کسی نہ کسی ایک خاص فنکشن کو ہائی لائٹ کر کے ڈیولپ ہوتی ہیں. تو میں اس پرپز میں تھا, اس کوشش میں تھا کوئی ایسی کمپریہنسو ڈیفینیشن مل جائے جو ہیومن ریسورس کی اسپرٹ کو کیپچر کر رہا ہے, جو یہ بتا دے کہ اس کا پرپز کیا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا. تو پھر میں نے سوچا اگر میں آپ کو نیٹ سے ہی کوئی ڈیفینیشن کاپی کر کے وہی سنانی ہے تو وہ آپ کا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہوگی. تو کیوں نہ کوئی آپ کو ایسی بات بتا دی جائے جو آپ کے لیے, آپ میں سے اکثر کے لیے نہیں ہو, اکثر کو تو پتہ ہوگا بٹ ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے یہ پہلی دفعہ سنا ہو. تو جو سب سے اچھی ڈیفینیشن جو میں نے اپنی بک میں بھی کوٹ کی ہے وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا جو حاکم بنا کے بھیجا, گورنر, تو آپ نے ان کو ایڈمنسٹریٹو کچھ نصیحتیں فرمائیں, اور وہی انٹائرلی اگر آپ اس سیناریو میں دیکھیں تو وہی ساری کی ساری ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے. یعنی جب آپ کسی کو کسی شہر کی ایڈمنسٹریشن سونپ رہے ہیں تو بیسیکلی آپ اس کو اس شہر کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا سارے کا انچارج اور ذمہ دار بنا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفینیشن ڈیفائن کر دی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی, میں صرف وہ آپ تک بیان کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, کہ آپ نے فرمایا کہ نمبر 1 لوگوں کی آسانی کو ملحوظ رکھنا, نمبر 2 انہیں سختی میں نہیں ڈالنا, نمبر 3 انہیں خوش اور خرم رکھنا, اور نمبر 4 ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا, ان میں کانفلکٹ ڈال کر ان کو ڈیوائڈ نہیں کر دینا. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں. یہ بیسیکلی میرے خیال میں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پرپز جو ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن میں پیس کو انجیکٹ کرنا ہے, لوگوں کے درمیان آپریشنل یا ایڈمنسٹریٹو کانفلکٹس کو ختم کر کے ان کو آپریشنلی یا ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز پہ فوکس کروانا ہے. لوگ جب اپنی ایک دوسرے کی شخصیات میں بزی ہو جاتے ہیں تو پھر آرگنائزیشن کی پالیسیز, پروسیجرز, آپریشنل رسپانسبلٹیز, ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز یہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور لوگ آپس میں بزی ہو جاتے ہیں. اس میں آرگنائزیشن کا بھی نقصان ہوتا ہے اور یہی چیز آگے چل کے پھر یونین کا باعث بنتی ہے. تو ایک تو جو یہ ایک چھوٹی سی بات کہ میرے نزدیک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پرپز آپریشنل اور ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز میں بیلنس کریٹ کرنا ہے, اور وہ تبھی ممکن ہے جب لوگوں کے تعلقات میں بیلنس کریٹ کریں گے, جب لوگوں کی توقعات, آرگنائزیشنل ایکسپیکٹیشنز اور امپلائی ایکسپیکٹیشن میں ایک بیلنس کریٹ ہوگا, اور یہی ایک اچھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا اور ایک اچھے ایچ آر مینیجر کی علامت ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو ابھی
نیا ٹرینڈ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ابھی صرف فائل مینجمنٹ تک رہا ہے یا امپلائی مینجمنٹ تک. انٹرویوز کر لیے, اچھے امپلائی سلیکٹ کر کے ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو یا ڈپارٹمنٹس کو ریفر کر دیے, اور بعد میں اگر خدا نہ خواستہ یا خوش قسمتی سے ڈپینڈنگ آن دی نیچر آف ایچ آر مینیجر اگر کسی کو وارننگ لیٹر دینا پڑ جائے یا اگر کسی کو اپریسیشن لیٹر دینا ہو, یعنی بالکل ایک لمیٹڈ ماحول کے اندر رہتے ہوئے امپلائی کے ساتھ ایک جو کاغذی رابطہ ہے یا ایک جو کاغذی تعلق ہے اس کو مینیج کرنا, ہمارے ہاں پاکستان میں انفارچونیٹلی اس کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ بولتے ہیں. بٹ جب اب دنیا کے لیول پہ چلے جائیں جب گلوبلائزیشن کے بعد, تو اب وہاں پہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو میجر کانسیپٹ ہے, جو مین کانسیپٹ ہے, ہمارے لیے اس لیے نیا ہے کہ ابھی نیا یہاں پہ آیا ہے, اور باہر تو خیر یہ بھی پرانا ہو گیا. وہ یہ ہے کہ انٹائر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ جس آرگنائزیشن میں بھی وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے, اگر وہ کوئی اچھی پروڈکٹ پروڈیوس کر رہی ہے تو اس پروڈکٹ کی کوالٹی کو مینٹین رکھنا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کام ہے. اگر وہ کوئی آرگنائزیشن اچھی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے تو اس سروسز کی کوالٹی کو مینٹین رکھنا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کام ہے. اس رول میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے ساتھ ایک بزنس پارٹنر کا رول پلے کرتی ہے. اگر اچھی پروڈکٹ ڈیلیور نہیں ہو رہی, اگر اچھی سروسز پرووائڈ نہیں ہو رہی, جو اینڈ ریزلٹ ہیں جو آپ کے ممبرس کو یا آپ کے گیسٹ کو یا آپ کے کسٹمر کو مل رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یا تو ہائرنگ غلط ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں آرگنائزیشنل پالیسیز اینڈ پروسیجرز خراب ہیں, یا کہیں نہ کہیں امپلائی کی گریونسز ہیں جو پراپر طریقے سے ہیومن ریسورسز نے ہینڈل نہیں کی یا اس کو سالو نہیں کی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کسی ہوٹل میں ہیں تو کھانے میں سے کیل نکل ہے, اگر آپ کسی پروڈکٹ کا دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے عجیب و غریب چیزیں نکل رہی ہیں. یہ کہیں نہ کہیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہیومن ریسورس اس آرگنائزیشن کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ کی سی حیثیت رکھتی ہے, ایک آرگنائزیشنل پارٹنرشپ کا رول پلے نہیں کرتی. تو جتنے بھی نئے ٹرینڈز ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے, اس میں کسٹمر سروسز یہ مین رول ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا. اور خاص طور پہ جب آپ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں جائیں گے, جس میں ہمارا اسلام آباد کلب کے آپریشنز ہیں, ہوٹل مینجمنٹ کے آپریشنز ہیں, سرینا ہے, میریٹ ہے, ان سب کے اندر ہیومن ریسورس جو ہے وہ کسٹمر سروس کے کانسیپٹس کے ساتھ اٹیچ ہو کر کام کرتی ہے. یعنی اس کا کام صرف امپلائیز کو نکالنا یا رکھنا نہیں ہوتا, بلکہ وہ یہ بھی پروسیس کو مینٹین کر رہی ہے کہ امپلائی کی جو پرفارمنس ہے وہ اینڈ رزلٹ تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. تو اگر گیسٹ اور کسٹمر سیٹسفائڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہیومن ریسورس اپنی ان پٹ پراپر کہیں نہ کہیں نہیں دے رہی. یہ دوسرا ٹپ تھا. تیسرا ٹپ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہیومن ریسورس مینجمنٹ یا اکثر ایچ آر مینیجرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ ہیڈ کنسیڈر کرتے ہیں بس. یعنی جب تک چیف ایگزیکٹو آرگنائزیشن کا ان سے خوش ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اچھی, ان کی جاب بھی سیکیور ہے. جب تک آرگنائزیشن کے اندر لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا اس کی اچھے پی آر ہے یا تعلقات ہے تو وہ سمجھتا ہے میری جاب اچھی ہے. مگر اس نے کبھی آرگنائزیشن سے باہر نکل کے مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, مارکیٹ کے ساتھ اپنی سکلز اینڈ ایبیلٹی کو انالائز کر کے اپنے آپ کو مارکیٹ کے جو نئے ٹرینڈز ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو مرج نہیں کیا. اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں جس سے یہ بات اور واضح ہو جائے گی. برائن ٹریسی کا اگر آپ نے نام سنا ہو, مینجمنٹ ایکسپرٹ ہے, جو لوگ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہیں انہوں نے ان کا نام سنا ہوگا. برائن ٹریسی کا نام ہے, یہ امریکن ٹرینر ہے اور عام طور پہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور پرسنل ڈیولپمنٹ, سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی اکثر اس کی کتاب میں, اس کی کتاب ہے میکسیمم اچیومنٹ. تو وہ کتاب جب میں نے پڑھی کافی عرصہ پہلے, کئی سال پہلے, تو اس میں ایک نظم ہے بڑی خوبصورت, اور وہ نظم یہ ہے کہ خدا کا ایک بندہ بڑا پریشان تھا اور پریشانی کے عالم میں سو جاتا ہے. میں اس کا لب لباب آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں. اور وہ خواب دیکھتا ہے, اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے, اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے. تو خدا کا وہ بندہ اس فرشتے سے پوچھتا ہے کہ تم یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام پڑھ رہا ہوں اس کتاب میں جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے. تو وہ آدمی پوچھتا ہے کیا اس میں میرا نام موجود ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے نہیں, تمہارا نام موجود نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتے مگر میں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے تو محبت کرتا ہوں. تو فرشتہ چپ کر جاتا ہے. تو پھر دوسری رات کو اس کو پھر وہی دوبارہ خواب ریپیٹ ہوتی ہے. تو فرشتہ دیکھتا ہے تو وہ اسی طرح پھر دوبارہ سوال پوچھتا ہے
کہ کیا اس میں میرا نام ہے؟ تو وہ کہتا ہاں تمہارا نام ہے اور تمہارا نام ٹاپ پہ ہے. تو وہ کہتے ہیں اس مرتبہ میرا نام ٹاپ پہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس لیے ہے کہ تم خدا کے بندوں سے محبت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ آدمی وہ پسند ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرے. یہ ایک واقعہ ایک نظم ہے جو برائن ٹریسی نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہے. اور اس کا ایک جو مصنف ہے جس کی طرف ریفر کیا اس نظم کو، وہ ایک انگریز محقق ہیں، برٹش محقق ہیں، کرسچن. میں نے جب وہ کتاب پڑھی، اس میں نظم پڑھی، تو میں نے برائن ٹریسی کو خط لکھا. اس کا جواب میں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس سے آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں، اس سے آپ کو ایک بڑی پتہ کی بات مل جائے گی. تو میں نے برائن ٹریسی سے کہا کہ جس نظم کو آپ نے کوٹ کیا ہے اور اس کا حوالہ جس انگریز محقق کی طرف دیا ہے وہ غلط ہے. تو میں نے اس کو اوریجنل نظم کا حوالہ دیا. میں نے کہا اوریجنلی یہ نظم سب سے پہلے حضرت فرید الدین نے کتاب لکھی تھی تذکرۃ الاولیاء، جو آج بھی آپ کو بک شاپس میں مل جائے گی. اور اس میں حضرت ابراہیم بن ادم کا واقعہ ہے جو ولی اللہ گزرے ہیں، اور یہ واقعہ ان کا ہے بیسکلی. وہ جب ٹرانسلیٹ ہو کے مغرب میں پہنچی، مغرب میں لوگوں نے پڑھا تو کسی محقق نے اپنے نام سے اس کو نظم کی شکل دے دی. وہ جب برائن ٹریسی نے پڑھا تو سمجھا شاید اس کا ہے، اور ہمارا یہاں کا پڑھنے والا جو وہ کتاب پڑھے گا تو سارا کریڈٹ ہی مغرب کو دے دے گا. تو مراد یہ ہے کہ ہمارے اکثر ایچ آر مینیجرز کو وہ بجائے یہ کہ تھیوریز اچھی بات ہے، سائنٹیفک نالج وہاں کا جو ڈیولپ ہے اس کو ضرور امپلیمنٹ کریں، مگر اچھے ایچ آر مینیجر کو آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں کے نالج کو جب بھی وہ یہاں پہ لے کے آئے گا پاکستان میں، تو اس کو ضرورت چاہیے کہ وہاں کے نالج کو کسٹمائز کرے اگر اس کو اوریجنل سورسز کا نہیں پتہ. تو اس سارے واقعے میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے ایچ آر مینیجر کو اپنے کلچر اور اپنے معاشرے کی کلچرل اور ریلیجس ویلیوز کی اوریجن کا پتہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ ساری عمر اچھائی کو مغرب سے امپورٹ کر کے یہاں پہ پریکٹس کرواتا رہے گا، اور اس کی اوریجنلٹی سے جو اوریجنل ہمارے یہاں سے نکلی ہے اس کو اس سے لنک نہیں کر پائے گا. اب اگر میں اپنے سٹاف کو جو کلینر ہے، جو کک ہے، جس کو انگریزی بھی نہیں آتی، اس کو برائن ٹریسی کے حوالے دے کے اگر میں یہ بات سمجھاؤں گا تو اس کے اوپر سے شاید گزر جائے گی. اگر اس کو یہی ساری وزڈم اپنے ہی ریسورسز سے، اپنے ہی کلچر سے لنک کر دوں گا، یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں پرفارمنس امپروومنٹ کے جو اوریجنل کانسیپٹس ہیں اس کو میں کسی انگریز محقق سے لنک کرنے کی بجائے اپنے ہی کلچر اور اپنے ریلیجس ویلیو سے لنک کروں گا، تو اس کی بات میں بھی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی، اور اس میں اپنے مذہب، اپنے کلچر سے اٹیچمنٹ بھی ڈیولپ ہوگی. اور اصل مقصد اس کو مغرب سے روشناس کروانا نہیں ہے، اصل مقصد اس کی پرفارمنس امپروو کرنا ہے. تو اگر پرفارمنس امپروومنٹ بہتر طریقے سے ادھر سے ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. ایک تو یہ چیز. اور اکثر ایچ آر مینیجرز میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کٹ اینڈ پیسٹ ایکسپرٹ ہیں، یعنی اگر ان کو کسی موضوع پہ ٹریننگ دینی پڑ جائے ایچ آر مینیجر کے حوالے سے یا کسی تھیوری کے حوالے سے بھی کوئی بات کرنی پڑ جائے تو وہ فوراً کتاب نکالیں گے کسی شیلف سے، اس میں اسٹریس مینجمنٹ کا موضوع لے لیں مثال کے طور پہ. اب جتنے بھی اسٹریس مینجمنٹ کی ٹریننگز میں نے دیکھی ہیں پاکستان میں، اس میں مختلف اسٹریس مینجمنٹ کی کوئی کتاب لے لیں گے، اس سے سلائڈز بنا لیں گے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے، اور پھر ڈیلیور کر دیں گے. تو صرف یہ دیکھا جاتا ہے اچھے ٹرینرز میں، اچھے ایچ آر مینیجر میں یا برے یا نالائق میں کہ اس کی کمیونیکیشن سکلز کیسی ہیں. اگر اس کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں تو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ریسرچ بھی بڑی اچھی ہوگی. تو ضروری نہیں جس ایچ آر مینیجر کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کی ریسرچ بھی اوریجنل ہے. کٹ اینڈ پیسٹ کر کے اچھے طریقے سے بیان کر دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے اوریجنل سورسز سے بھی واقف ہے. تو میں نے اکثر اپنے زندگی میں جو اچھے دوست احباب ہیں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو اسٹریس مینجمنٹ کی آپ تھیوری اور پریکٹسز پڑھاتے ہیں اپنے ٹریننگ کورسز میں، یہ جو کانسیپٹ ہے اسٹریس مینجمنٹ کا یہ مغرب میں شروع سے نہیں آ رہا ہے. اس کی زیادہ سے زیادہ جب آپ بیک گراؤنڈ ہسٹری میں جائیں گے تو 15-20 سال پہلے یہ ٹاپک ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مغرب میں یہ ٹاپک انٹروڈیوس کس نے کرایا؟ تو چپ. اب جتنی کتابیں اسٹریس اینڈ مینجمنٹ پہ ہیں وہ اسٹریس اینڈ مینجمنٹ کی ٹیکنیک ڈسکس کرتی ہیں، اس کی ہسٹری نہیں. تو پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ ڈاکٹر ہینس سیلی ہیں کینیڈا کے، آپ اگر یہ نام گوگل پہ سرچ کریں تو مغرب میں اسٹریس مینجمنٹ کا پہلا کانسیپٹ جس کے لوگوں کو یہ واقفیت ہوئی کہ یہ ایموشن بھی کوئی ہوتا ہے جس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اور ورڈ اسٹریس بیسکلی ایجاد انہوں نے کیا تھا اس ایموشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے.
اور پھر انہوں نے کتاب لکھی دی اسٹریس آف مائی لائف، جس میں فرسٹ ٹائم اس تھیوری کو انٹروڈیوس کروایا گیا اور بعد میں انہی خدمات کی بیسس کے اوپر ان کو نوبل پرائز بھی ملا۔ اب اوریجنل کانسیپٹ ڈسکس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کی اوریجنل سورسز سے آپ کسی ٹاپک کو پڑھ رہے ہوں گے اور اس کی ٹیکنیکس اور اس کی ساری چیزیں پڑھ رہے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے اس سے بہتر ٹیکنیکس آپ کو اپنے مذہب میں، اپنے معاشرے میں لوگوں کی جو ڈسکوریز ہیں وہاں سے مل جائیں۔ تو بات وہی ہے کہ اگر آپ کسی موضوع کی اوریجنلٹی سے واقف ہوں گے، صرف کٹ اینڈ پیسٹ نہیں کیا ہوگا، تو جب آپ اوریجنلٹی سے واقف ہونے کی عادت ڈال لیں گے تو آپ کو اکثر و بیشتر اوریجنل کانسیپٹس ادھر ہی سے ملیں گے۔ وہاں کا فرق صرف یہ ہوگا کہ انہوں نے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کے ساتھ ان کو سائنٹیفک لینگویج میں بیان کر دیا ہوگا، مگر ان کی اوریجنلٹی آپ کو ادھر بھی مل جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں اچھے ایچ آر مینیجر کی ایک علامت آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف وہاں کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے واقف ہوگا، بلکہ اس کو اپنے کلچر اور ویلیوز کی اوریجنلٹی کا بھی پتہ ہوگا۔ جب آپ کسی مینیجر سے بات کر رہے ہیں تو آپ ویسٹرن انگلش کتابوں کے حوالے دے دیں، وہ بھی ایک پارٹ آف ڈیولپمنٹ ہے آرگنائزیشنل، تاکہ اس کی اکیڈمک گروتھ ہو جائے۔ مگر وہی بات جب آپ کسی ویٹر کو، کوک کو، کلینر کی بتائیں گے تو بیچارے کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو اپنی طبیعت میں، اچھے ایچ آر مینیجر کی طبیعت میں فلیکسیبلٹی ہو کہ وہ دونوں ایریاز کے اوریجنل کانسیپٹس کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو، تاکہ اپلیکیشن میں وہ فلیکسیبل ہو، ہر جگہ ایک ہی کتاب ریفر نہ کر رہا ہو، بلکہ اس کو یہ پتا ہو کہ اس کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب اپنے سینئر سے بات کرنی ہے تو ان کی لینگویج اور ان کے معیار کے مطابق حوالہ جات اور ڈسکشن کوٹ کرے۔ جب مڈل مینیجرز کے سامنے بیٹھا ہو تو ان کی طبیعت اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بات کرے، اور جب لوور رینک اینڈ فائل لیول کے امپلائیز کے سامنے بیٹھا ہو تو وہ اس طرح سے فلیکسیبل ہو کہ وہ انہی کی زبان میں انہی کو وہ کانسیپٹ سمجھا سکیں۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ہمارے اکیڈمک ایریاز میں انگلش زبان پہ اتنا فوکس دیا جاتا ہے کہ سارے پروسیڈنگ انگلش میں ہو رہی ہوتی ہیں، اینڈ پہ سمجھ ایک دو کو آتی۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ انگلش زبان بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کو سیکھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ بالکل بلاک ہو جائے گی، کیونکہ جتنے بھی ایریاز ہیں پروفیشنل، ان میں سب سے اچھی کتابیں انگلش میں ہی اویلیبل ہیں، وہ ضرور سیکھیں۔ مگر یہ سمجھنے اور سمجھانے کا جو پروسیس ہے، اس کو پابند نہ کریں انگلش زبان کے ساتھ، اس کو جس زبان میں بہتر سمجھ آتی ہے اس میں آپ کمیونیکیٹ کریں۔ تو جو تیسرا پوائنٹ جو میں نے ابھی نوٹ کیا کہ ایچ آر مینیجر کو جو ایک اچھا ریسرچر ہونا چاہیے، اس کو خواہ وہ ٹریننگ کا ٹاپک ہو یا کوئی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا یا ایچ آر مینجمنٹ کی کسی تھیوری کا، اس کو دونوں کلچرز، دونوں سویلائزیشن اور دونوں سورسز آف نالج کے اوپر گرپ ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنی آرگنائزیشن کو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی اگر کہیں بھی اس کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو دونوں ایریاز میں خود بھی سروائیو کر سکے اور اپنی آرگنائزیشن کو بھی ساتھ لے کے چل سکے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی اچھے ہیومن ریسورس مینیجرز ہیں یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے، اس میں سب سے زیادہ کریٹیکل سکل جو ہوگی وہ کیریئر گروتھ کی ہوگی، کیریئر گروتھ سکلز کی، یعنی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی۔ آپ میں کتنی اچھی یہ صلاحیت ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو یا اپنے کولیگس کو ان کی پرفارمنس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اس بات کی میں ایکسپلینیشن ایک چھوٹی سی مثال دے کے کروں گا۔ اکثر آرگنائزیشن میں پرفارمنس ایویلویشن جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ پرفارمنس امپلائی کی اس کی جاب ڈسکرپشن سے کمپیئر کرتے ہیں، یا جو رسپانسبلٹیز ہم نے اس کو دی تھیں ہم ان رسپانسبلٹیز سے اس کی پرفارمنس کو کمپیئر کرتے ہیں۔ بعض آرگنائزیشن میں اس کے گول سیٹ کر دیے جاتے ہیں، 10 گول سیٹ کر دیے، اور اب دسمبر میں دیکھیں گے کہ ان 10 گول سیٹس کو جو جنوری میں کیے تھے آپ کس حد تک اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اکثر آرگنائزیشن میں ٹریڈیشنل پرفارمنس اپریزل امپلائی کی پرفارمنس کو اس کی جاب ڈسکرپشن یا اس کے سیٹ گول سے کمپیئر کیا جاتا ہے، جبکہ اچھے ایچ آر مینیجر کی، یا یوں کہہ لیجیے ایک ایڈیشنل صلاحیت یہ ہوگی کہ وہ امپلائی کی پرفارمنس کو اس کی جاب رسپانسبلٹیز کے ساتھ کمپیئر کرنے کے ساتھ ساتھ امپلائی کی پرفارمنس کو اس کی ابیلٹی سے بھی کمپیئر کرے گا، کیونکہ جو گول سیٹ ہوئے ہیں آرگنائزیشن کے وہ آرگنائزیشنل ریکوائرمنٹ کے مطابق سیٹ کیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے امپلائیز کے اندر اتنا پوٹینشیل ہو کہ وہ اس سے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے۔ آپ نے جو پرفارمنس اپریزل کی ہے ہمارے ہاں جیسے ویٹر کی ہوتی ہے، تو ہم نے ویٹر کی جاب ڈسکرپشن کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کی پرفارمنس اپریزل کرنی ہے، مگر اگر اس کے اندر کیپٹن بننے کی یا F&B مینیجر بننے کی بھی صلاحیت ہے
تو میں اس پر یہ ظلم کیوں کروں کہ وہ ویٹر کی جاب ڈسکرپشن کے اندر رہتے ہوئے اس کی پرفارمنس اپریزل کروں. مجھے اس کی پرفارمنس کو اس کی اندر ان بلٹ کوالٹیز کے ساتھ بھی کمپیئر کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر آگے بڑھنے کی کتنی صلاحیت ہے. دونوں میں فرق ہے. پرفارمنس اپریزل جب میں جاب ڈسکرپشن کے ساتھ کمپیئر کروں گا تو میرا کرائٹیریا جاب ڈسکرپشن ہوگی, مگر جب میں پرفارمنس اپریزل کو امپلائی کے ساتھ کمپیئر کروں گا تو میرا کرائٹیریا امپلائیز کی کوالٹی اور ان بلٹ خصوصیات ہوں گی. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ ٹریڈیشنل ایچ آر مینیجرز اس کی نظر جاب ڈسکرپشن پہ ہوگی کہ آیا آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹیز اور گولز پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, مگر ایک اچھے ایچ آر مینیجر کی جو نظر ہوگی وہ امپلائیز کی جاب ڈسکرپشن سے ہٹ کے خود امپلائیز پہ بھی ہوگی کہ اس کے اندر آگے بڑھنے کی کتنی صلاحیت ہے. اس کا بے شک امپلائیز کو پتہ بھی نہ ہو, مگر ایچ آر مینیجر اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کو امپلائیز کے اندر بلٹ ان جو کوالٹیز اور ایبلٹیز ہیں وہ اس کے اندر سے نکال کے نکھار کے خود امپلائی کو بھی بتائیں, اس کے نالج میں بھی اضافہ کرے اور ان کی بیسس کے اوپر فردر اس کی پرفارمنس اپریزل کریں. تمہارا لیے اشارہ مجھے مل گیا, ٹائم تھوڑا باقی, آپ کے کویشچن آنسر سیشن میں اس کو ہینڈل کر لیں گے. تو یہ چند ایک ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں سب سے مین امپورٹنٹ رول ایچ آر مینیجر پلے کرتا ہے. اگر وہ اچھا ہوگا, وہ باخبر ہوگا, اس کی طبیعت میں, اس کی صلاحیتوں میں یوں کہہ لیجیے کہ ہمہ جہت اور ہمہ گیر ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہوگی تو وہ اپنی آرگنائزیشن کے لیے باعث رحمت ثابت ہوگا. ورنہ کئی ایسے ایچ آر مینیجر بھی ہیں جس سے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اس کے آفس میں کبھی جانا پڑ جائے. تو ان گزارشات کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ.